بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ چاچا رشید ایک بات تو بتا، تو کیوں اتنی محنت کرتا رہتا ہے ہر وقت؟ نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ میंہ، بس کام میں لگا رہتا ہے ہر ویلے۔ میں اس بار جب لاہور سے چھٹیوں پر گاؤں آیا تو چاچا رشید سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ پہلے تو یہ بتا کہ ہم سب جنت میں کیسے جائیں گے، پھر میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ چاچا رشید نے الٹا مجھ سے سوال پوچھ لیا۔ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے چاچا؟ ہر کوئی اچھے اعمال کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا۔ میں نے جواب دیا، وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے پتر، مگر ایک اور چیز بھی ہے جس کے بغیر ہم میں سے کوئی ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور وہ اس سونے رب کی رحمت ہے پتر جو ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ اوہ چاچا، ایک تو تم یہ بڑی گہری باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ میں نے سر کھجاتے ہوئے کہا، سن تو صحیح پتر، اس رب نے ہمیں جنت میں اپنی رحمت کے بغیر نہیں بھیجنا، اور پتہ ہے اسی رب نے اس دنیا میں بھی اپنی رحمت بھیج دی ہوئی ہے، دھی رانی کی شکل میں۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں جو اس کی رحمت فاطمہ دھی رانی کی صورت میں میرے پورے گھر میں گھومتی پھرتی ہے۔ اس کی ہنسی اور شرارتوں سے پورا گھر جنت لگتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ شادی کے قابل بھی ہو گئی ہے، تو بس اسی دھی رانی کے جہیز کے لیے ہی محنت کرتا ہوں پتر۔ میں چاہتا ہوں کہ رب کی رحمت کے ساتھ مجھ سے کوئی کوتاہی یا زیادتی نہ ہو جائے، اسی لیے جی جان سے اس کی خدمت کرتا ہوں تاکہ وہ خوش رہے۔ وہ خوش ہوگی تو رب سونا بھی مجھ گنہگار سے خوش ہوگا۔ ڈرتا ہوں حشر کے دن رب سونے نے پوچھ لیا کہ تم نے میری رحمت کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا تو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور فاطمہ دھی رانی تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے پتر۔ بات کرتے ہوئے چاچا رشید کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی، وہ اداس ہو گیا تھا۔ اور پتر، دھیوں کے نصیبوں سے بھی تو بڑا ڈر لگتا ہے نا، اللہ نہ کرے کہیں ماڑے نکل آئیں تو ماں باپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں۔ چاچا ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے خاموش ہو گیا اور میں بے چین۔ چاچا پھر دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولا، جو پتر ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ماں جائے ہی ہوا کرتے ہیں، مگر دھیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اسی لیے تو میں دائیں ٹانگ سے تھوڑا لنگڑا ہوں۔ چاچا رشید بولتا جا رہا تھا اور میں سنتا جا رہا تھا۔ دلجوئی اور بات مکمل کرنے کا اضطراب میرے چہرے پہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سردیوں کی رات تھی جب شامیں جلدی ڈھل جایا کرتی تھیں اور دھند کے گہرے بادل شام ہوتے ہی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک رات کچھ نامراد ڈاکوؤں نے پنڈ کے چودھری صاحب کے گھر دھاوا بول دیا۔ جانے کس نیت سے آئے تھے، جو چودھری صاحب کی گڑیا آمنہ کو اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ وہ آمنہ بھی تو دھی رانی تھی نا پتر، دھیاں سانجھی ہوتی ہیں، پھر دھی چاہے شیدے کامے کی ہو یا پنڈ کے چودھری کی، تو پھر کیسے جانے دیتا میں دھی رانی کو ان ڈاکوؤں کے ساتھ؟ میں نے اللہ سونے کو یاد کیا اور پھر لمبی مضبوط بانس کی لکڑی سے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ ہتھیاروں سے لیس تھے۔ جب میں ایک ڈاکو سے گتھم گتا ہو رہا تھا، تبھی دوسرے ڈاکو نے میری اس داہنی ٹانگ کو پستول کی گولی سے چھلنی کر دیا۔ میری خوفناک چیخ نے سارے ماحول کو ڈراؤنا کر دیا تھا۔ میری چیخ سے ڈاکو بھی خوف زدہ اور گھبرا گئے تھے، اور جب انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو ہماری طرف آتے دیکھا تو انہوں نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ بعد میں میرے لاکھ انکار کے باوجود چودھری صاحب نے مجھے انعام و اکرام سے نوازا اور میرا علاج کرایا۔ چودھری صاحب صدقے واری ہو رہے تھے اور میں شرمسار۔ بھلا کوئی اپنی دھی رانی کو بچا کر بھی احسان کرتا ہے کسی پر؟ وہ میرا فرض تھا جس کو نبھانے میں اس رب سونے نے مجھے سرخرو کر دیا۔ میں بت بنا چاچا کی باتیں سن رہا تھا۔ چاچا نے ہاتھ اوپر اٹھا کے رب کو شکر ادا کیا اور کہا، میں چلتا ہوں، دھی رانی میرا راہ تک رہی ہوگی۔ میں چاچا رشید کو اپنی نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا اور سوچتا رہا رب کی رحمت کو کوئی کیسے چھین کر لے جا سکتا ہے؟ وہ تو صرف اسی کو ملتی ہے جس کے لیے وہ کن کہہ دیتا ہے۔ میرے قدم بھی اب اپنے گھر کی طرف تھے۔ باہر کھلے میدان میں تمبو وغیرہ لگ گئے تھے، سب بارات کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔
आज चाचा रशीद की धी रानी फातिमा की शादी थी। चाचा भागम भाग सब काम कर रहा था। हर किसी से बस यही कह रहा था, आज रज की रोटी खा के जाना, मेरी धी रानी के चंगे नसीबों की दुआ भी ज़रूर करना। थोड़ी देर में हर तरफ शोर मच गया कि बारात आ गई। बारात का इस्तकबाल चाचा रशीद के साथ पिंड के चौधरी साहब ने भी किया था। चौधराइन और उनका बेटा भी मौजूद थे। निकाह के लिए मौलवी साहब भी आ गए। उन्होंने दूल्हे के पास बैठकर बाकायदा निकाह की रस्म भी शुरू कर दी। रस्म शुरू ही हुई थी कि ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगीं और फिर बात तंदो तेज़ लहजों से होती हुई तल्ख कलामी तक पहुंच गई। पता चला कि दूल्हे वाले अपनी कुछ नाजायज़ शर्तें रखने पे बाज़िद थे। चाचा रशीद पे तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। वो दूल्हे के आगे हाथ जोड़ रहा था और मिन्नतें कर रहा था कि ये जुल्म ना ढाओ मुझ गरीब पर। मैं तो मर जाऊंगा। मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी है और जितना मुझसे हो सका अपनी बेटी को दे रहा हूँ। यूँ रुसवा ना करो मेरी बेटी। मगर दूल्हे वाले तो जैसे कसम खा के आए थे कि शर्तें मनवा कर ही दुल्हन को घर ले जाएंगे। चाचा जैसे पागल होने वाला था। हर तरफ चहमगोइयाँ सी शुरू हो गईं। चाचा रशीद ने पता नहीं क्या सोचा और दूल्हे के पाँव पड़ने ही वाला था कि पिंड के चौधरी साहब ने उन्हें फ़ौरन पकड़ लिया और एक तरफ चुप करके खड़े रहने का हुक्म दिया। फिर चौधरी साहब दूल्हे के वालिद से मुखातिब हुए और सफाक लहजे में बोले, अगर हमारी बेटी को इज़्ज़त से और बिना किसी शर्त के ब्याह कर ले जाना है तो सो बिस्मिल्लाह, वरना वापसी का रास्ता तुम लोगों को पता है। दूल्हे वाले मुंह बसोड़ते वापस चले गए। फिर चौधरी साहब ने अपने बेटे को दूल्हे की जगह पर बिठाया और मौलवी साहब को निकाह की रस्म पूरी करने का कहा। चाचा रशीद तो जैसे हक्का बक्का, आंखों में आंसू लिए उधर ही सजदा रेज़ हो गया। फिर चौधरी साहब के कदमों में बैठते हुए बोला, मैं कैसे आपका इतना बड़ा एहसान उतार पाऊँगा। आपने मुझे ख़रीद लिया है चौधरी साहब, मेरी इज़्ज़त रख ली है, मेरे दामन को उम्र भर की रुसवाई से बचा लिया। चौधरी साहब ने चाचा रशीद को अपने कदमों से उठाकर खड़ा किया और कहा, जिनसे रिश्ते हो जाते हैं ना शीदे, वो लोग गले मिला करते हैं, पाँव नहीं पड़ते। आ गले लग जा मेरे। और चाचा रशीद अपने हिंजू पूंछते हुए चौधरी साहब के गले लग गया था। धियाँ तो सबकी सांझी होती हैं, फिर धी चाहे शीदे कामे की हो या पिंड के किसी चौधरी की।